اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ماہ صیام میں جیسے ہم نے دوسرے موضوعات پر گفتگو کی، ایک ایسے موضوع کو منتخب کیا گیا جس کے متعلق گفتگو بیان اشارہ تک نہیں کیا جاتا، وہ ہے 23 ماہ مبارک رمضان کا عظیم دن۔ 23 رمضان درجنوں نہیں، سینکڑوں کتب میں محقق مجتہدین صحیح روایات کے تحت یہ ثابت ہے کہ 23 رمضان امام زمانہ علیہ السلام مہدی آقا کے ظہور کے اعلان کا دن ہے۔ ظہور کے اعلان کا دن، ظہور کا دن نہیں، ظہور کے اعلان کا دن، اور یہ کنفرم و یقینی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جو 3 راتوں کی روایت ہے، اور ہمیں اعمال بھی کرنے چاہیے، 19، 21، 23، یعنی یہ تینوں میں کوئی رات ہے کنفرم نہیں، لیکن بہرحال اعمال کرنے تو چاہیے۔ رمضان کی ہر رات میں اعمال ہے، تو یہ 3 لیلۃ القدر یہ رات بہتر ہے، لیکن یہ تینوں احتمالی ایام راتیں ہیں، 19، 21 اور 23 کی رات، لیکن 23 کا دن جو ہے یہ کنفرم یقینی واضح، میں نے عرض کیا سینکڑوں کتب میں محققین مجتہدین نے مہر تصدیق ثبت کی اور واضح صحیح روایات قرار دی کہ امام کے ظہور کے اعلان کا دن ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس پر توجہ کی جائے۔ یہ تو تقریباً یہ دن منانے کے حوالے سے تو وطن عزیز یا مومنین کی کمیونٹی میں نہ ہونے کے برابر، کیا میرے خیال میں اکثر غالب اکثریت آبادی کو پتہ ہی نہیں۔ 23 رمضان امام کے ظہور کے اعلان کا وہ دن ہے جب صوت صیحہ آسمانی آواز بقیت اللہ کے ظہور کا اعلان جبریل مدینہ اور حجاز کی فضاؤں میں لوگوں کو کہیں گے امام زمانہ کے متعلق، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، جیسے قرآن میں کہ اللہ کا باقی ماندہ خزانہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومنین میں سے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ بقیت اللہ مہدی جہان کے ایام تذکرہ، اور بالخصوص اس 23 کے دن دعا، یاد، تذکرہ، یا صالح یا با صالح کا ورد، اللہم کل ولیک کی دعا، اور امام کے متعلق نسلوں کو نالج، معلومات، واقعات اور امام کے فضائل، کمالات، سیرت کا بیان ہونا چاہیے۔ 23 رمضان کے آغاز میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ صبح کے وقت حجاز کے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام امام زمانہ کا اعلان کریں گے اور کہیں گے علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں۔ شام کے وقت علی کے دشمنوں اور علی کے دشمنوں کے شیعوں کی کامیابی کے لیے ابلیس آواز بلند کرے گا۔ پھر مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ دھوکے میں نہ آ جائیں، جناب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ مومنین کو متوجہ کریں گے۔ یہ 23 رمضان کا دن، اس کو ظہور اصغر بھی کہا ہے مختلف کتب میں، حکومت مہدی، باقی کتابوں میں موضع عموم میں۔ حضرت ظاہر ہو جائیں گے لیکن ابھی حالات نہیں بنیں گے۔ میں نے عرض کیا میرے جملے میں اجتماع میں نہ جائیں، اجتماع نہ آپ نہیں کریں گے کہ جی
مولانا نے کہہ دیا کہ 23 رمضان ظہور کا دن، میں نے ظہور کا دن نہیں کہا، ظہور کے اعلان کا دن۔ کیا مطلب؟ ظہور ہو جائے گا لیکن حضرت مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑیں گے، ایک خاصی ڈیٹیل ہے۔ ابھی وہ ابتدائی طور پر امام زمانہ کے 313 کور کمانڈر، یہ بھی بہرحال کئی دہائیوں تک اشتباہ ہوتا رہا اور غلطی کی گئی کہ جی امام جب آئیں گے تو فقط 313 مومن، یہ جھوٹ اور غلطی تھی۔ 313 کور کمانڈر، گورنر، کیبنٹ، وزراء، امام کے بڑے جرنیل جو ہیں وہ مکہ میں پہنچیں گے، امام ہوں گے مدینہ میں۔ احباب کو مومنین کو پتہ تو چل جائے گا کہ مدینہ میں اعلان بھی ہو گیا اور امام اس وقت اپنے ظہور اطہار اور خروج انور کا آغاز کر چکے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام اسی دن جب آواز بلند کریں گے، توحید کا ایسا نظام ہے میرے اللہ کا کہ حضرت کے ظہور کا اعلان، امام کی سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور امام کا علم اٹھانے والے جبرائیل علیہ السلام ہی اعلان کریں گے، اور اس عظیم اعلان کے بعد یہ آواز فقط حجاز تک محدود نہیں رہے گی۔ جو ہوا مشرق اور مغرب کی دنیا میں چلے گی، اللہ اس کا ایسا انتظام کرے گا کہ اس ہوا سے زبان، لغتیں اور بولیاں کنورٹ ہوں گی۔ سرائکی والے سرائکی زبان میں امام زمانہ کے ظہور کا اعلان سنیں گے، اردو والے اردو زبان میں، پشتو والے پشتو زبان میں، چینی والے چائنا والے چائنیز زبان میں، ہندو ہندی زبان میں، انگریز برٹش انگلش زبان میں، یہودی اپنی دنیا میں جتنی زبانیں ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اعلان ان تمام زبانوں میں علیحدہ علیحدہ لوگ اپنی آواز اور اپنی زبان کے مطابق سنیں گے۔ اعلان ایک، لیکن بغیر کیمرے سے، بغیر جدید ٹیکنالوجی سے ہوا میں یہ چینجنگ ہوگی، ہوا رحمت والی ہوگی، ہوا جنت والی ہوگی، یہ ہوں گی۔ سرکار امام زمانہ مدینہ میں تشریف فرما ہوں گے، لیکن اس چیز میں جیسے حضرت کی ایک نسبت دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، الخوف والغیبت، خوف اور غیبت کا ہونا۔ نہ موسیٰ پر خوف طاری تھا، نہ حضرت امام زمانہ پر۔ موسیٰ پر خوف طاری یہ ہوا کہ کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائے جادوگروں کو دیکھ کر۔ امام کے اپنی ذات پر خوف نہیں، امام کے لیے دکھ والی بات یہ ہوگی کہ اس وقت کے کہیں مومنین ان فتنوں کو دیکھ کر ایمان سے دور نہ ہو جائیں۔ لہذا لا محالہ اپنے نانا جد پاک کی امام مدینے کو چھوڑیں گے، مکہ کی طرف مخفی راستے کے ذریعے سے تنہا فوج مکہ میں اکٹھا ہونی ہے۔ اور مکہ سے بھی پہلے سرکار محمد باقر مجلسی نے انہی ایام کے حوالے سے لکھا، مکہ سے بھی پہلے امام زمانہ یخرج المہدی فی قریۃ یقال لہا کرعا، امام زمانہ اچانک بستی کرعا سے نمودار ہو۔ مدینے کے بعد وہاں کرعا سے مکہ، کرعا اقامت داتے کے مطابق مکہ اور یمن کے درمیان بستی کرعا ہے۔ چند سال پہلے مومنین نے وہاں امام کے حوالے سے تیاریاں بھی شروع کر دی۔ برا ظہور کو تو یا خدا دن کو اللہ جب حکم کرے گا ہوگا۔ امام علیہ السلام کے انہی واقعات کے تحت میں عرض کرتا ہوں کہ جب شہنشاہ کائنات مدینہ سے مکہ فقط جائیں گے، ایک چیز کا دنیا امام کا انتظار کر رہی ہوگی، امام زمانہ اپنے جد مصطفیٰ کی بتائی ہوئی اس علامت کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کون سی؟
وہ بالکل ظہور کے قریب مقام بیدا، صحرائے بیدا کا دھنس جانا زمین میں، مکہ و مدینہ کے درمیان مقام بیدا ہے۔ جب امام علیہ السلام کی دشمنی میں عثمان بن انبسا سفیانی، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں پچھلے دروس میں کہ مولا امین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا یخرج ابن العاقلۃ الاکبادن الوادی الیابس، جگر چبانے والی کا بیٹا وادی یابس خشک وادی شام سے اچانک نکلے گا۔ اس کا پہلا پارٹ ہم نے بیان کر دیا کہ عراق اور عرب کے کچھ علاقوں میں قتل و غارت، ظلم، بربریت کے بعد استخر کے مقام پر دروازے شیراز کو اس کی شکست اور وہاں سے وہ بھاگ جائے گا۔ اب دوسرے لشکر کی بات جو بیدا کے حوالے سے ہے، یہ لشکر شام سے چلے گا، چونکہ جبریل علیہ السلام کی آواز ہر ایک تک پھیل چکی ہوگی، دشمنوں تک بھی، کہ امام زمانہ آ گئے۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ جبریل اپنا ایک پاؤں کعبہ کے چھت کے قریب ہوگا ان کا، اور دوسرا پاؤں بیت المقدس، یعنی جناب جبریل کے دونوں قدموں کا فرق دیکھیں، بیت المقدس اور کعبہ کے درمیان میرے خیال میں کئی ہفتوں کا سفر ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کا ایک قدم کعبہ کے ساتھ، دوسرا بیت المقدس، تو اس کیفیت میں کھڑے ہو کر اعلان، جب اس طرح کا اعلان ہوگا تو پوری دنیا میں ہر مذہب، ہر مکتب، دوست، دشمن، ماننے والے، شریف، برے، بدماش، اچھے، تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا کہ امام زمانہ اب آ چکے ہیں، امام یعنی خروج اور ظہور اثر ہو گیا ہے۔ اور یہ تقسیم کی علماء نے کہ ظہور کے اعلان کے دن کو ظہور اصغر، اور اچانک سب کچھ جو آشکار ہوگا مکہ میں وہ ظہور اکبر ہے۔ ویسے اصل میں تو نظر امام زمانہ مکہ کے بعد آئیں گے، لیکن یہ پہلے کاروائی شروع ہو جائے گی، یہ کام امام کے لیے شروع ہو جائے گا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی مستند، اور محققین فقہاء نے اس کو نقل کی۔ امام کے مکہ پہنچنے سے پہلے بیدا کے مقام پر کئی لاکھ کا اس کا لشکر، سواریاں، اسلحے سے لیس پہنچے گا، اور وہی علامت نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کا امام نے انتظار کیا، کیونکہ امام کا مدینہ میں راستے میں خاموش رہنا اسی علامت کے حوالے سے۔ ویسے علائم کو عمومی طور پر ظہور میں ہم کو یقینی کیفیت نہیں دیتے، لیکن اس علامت کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ بالکل ظہور کے قریب صحرائے بیدا کا دھنس جانا۔ علامتیں ہوں گی لیکن ایک تیر کے نشان اور اشارے کی طرح، لیکن یہ علامت بالکل قریبی ہے، جیسے ہم پہلے وعدے کر چکے ہیں کہ قریبی ترین علامتوں میں سفیانی کا خروج، یمانی کا خروج، حسنی کا خروج، مشرق سے آگ کا بلند ہونا، بستی ناجیہ یا جاسیہ کا دھنس جانا، اس کے بعد کئی علاقوں میں زمین کا دھنس جانا، اور آخری مرحلہ ظہور سے پہلے مقام بیدا کا دھنسنا ہے، جو ہمارے ان دن کے موضوعات کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ خیر، یہ اپنے باغی لشکر کے ذریعے سے جب مقام بیدا میں پہنچیں گے سفیانی اور اس کا لشکر، تو روایتیں دو ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام پر ماریں گے زمین پر، ایک ہے پاؤں ماریں گے، تو زمین بیدا پھٹ جائے گی، جس میں یہ فاسق، فاجر، کافر، ناسبی اور خارجی لشکر دفن ہو جائے گا۔ امام کو اطلاع دی جائے گی صحرائے بیدا والی علامت کے پورے ہونے کا۔ اس وقت امام کے ساتھی سرزمین کعبہ کے ساتھ، بالکل بلکہ کعبہ بیت مسجد الحرام میں اکٹھے ہوں گے، اور کتب میں یہ نقشہ ہے کہ امام زمانہ اچانک اس انداز سے آئیں گے کہ میرے مولا کے آگے بھیڑ بکریاں ہوں گی اور حضرت داخل ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں پر لشکر کی تیاری کے حوالے سے امام کا اعلان کریں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ امام زمانہ کا یہ لقب، اللہ کا باقی ماندہ خزانہ، باقی ماندہ توحید، اللہ کا آخری نگینہ، جس میں ہر چیز بڑی تیزی سے تیار ہوگی،
معصومین کا فرمان ہے کہ اگر ایک دن بھی بچ گیا قیامت کا تو اللہ اس کو اتنا لمبا کرے گا کہ اس میں امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے سے، اور امام کے لیے ایک ہی رات میں تمام معاملات حکومت یا تمام عدالت کے یا تمام جو امام نے عظیم کام اور اہداف ہیں ان کو خدا مکمل کر دے گا۔ میرے عزیزو، کعبہ کے بنی شیبہ جو خائن چور ہوں گے امام زمانہ ان کو ان کے ہاتھ کاٹیں گے، حد جاری کریں گے۔ پہلے مہلت دی جائے گی، لیکن ظاہر مکہ اور حجاز میں آپ خود ہی سن چکے ہیں کہ سعودی عرب میں شراب اور زنا کے شہر بن رہے ہیں۔ سعودی عرب میں مندر، گردوارے اور تمام چیزوں کی اجازت ہے، لیکن ائمہ کے ساتھ منسوب چیزوں کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سعودیہ کے بڑے بڑے خاندان یہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی، ہماری مائیں یہودی اور عیسائی ہیں، خود اعتراف کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہاں سے اسلام کا درد رکھیں گے؟ تو معاندانہ اور دشمنوں والی کیفیت پیدا کریں گے۔ بنی شیبہ کے امام زمانہ عدالت کرتے ہوئے مقدمات کے تحت جو انہوں نے خیانت کی کعبہ اور کعبہ کے ساتھ، ہاتھ کاٹیں گے۔ میں آپ کو عرض کروں، آپ کو پتہ ہے کہ مقام ابراہیم کعبہ سے دور ہے، تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو نا جس کے پاس عقل سلیم ہو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کس پتھر پر؟ تو کچھ میٹر پر کھڑے ہو کر جو تعمیر کرتا دیوار کے ساتھ۔ تو دور مصطفیٰ کے بعد، روایات کے بعد ہے کہ نبی خدا کی دنیا میں سے جانے کے بعد اس پتھر کو پیچھے ہٹایا گیا۔ امام زمانہ اس پتھر کو کعبہ کے بالکل قریب نصب کریں گے جیسے پہلے وہ تھا۔ یہ چھوٹی سی بات مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو کسی چیز کو تعمیر کرے قریب ہو کر، تو یہ ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا، امام زمانہ اس کو قریب کریں گے، کعبہ کے قریب نصب کریں گے۔ یہ درجن محققین مجتہدین نے اس کو لکھا۔ اور امام کے یہ جو دورانیہ ہے 23 رمضان سے 3-4 مہینے کا، یہ دورانیہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس میں ایک بڑے بڑے امتحانات ہوں گے۔ جو مدینے والے ہیں وہ تو فوری طور پر منسلک ہو جائیں گے، کچھ لوگ اپنے آپ کو مخفی راستوں سے مکہ پہنچائیں گے۔ پھر البتہ مقام بیضاء میں اس کے لشکر کے دفن ہونے کے بعد 23 ماہ رمضان سے 10 محرم تک تقریباً سمجھیں 3 مہینے اور 17 دن یا 20 دن کے قریب اس میں بڑی غیر یقینی کی صورتحال ہوئی کہ امام کا اعلان بھی ہو جائے گا اور ظاہری طور پر امام نظر بھی نہیں آئیں گے۔ غیبت بھی تو اب تو ہیں، لیکن غیبت میں یہ تو پتہ ہے کہ امام غیبت کے پردے میں، اس وقت غیبت کے پردے سے باہر بڑی اہم چیز ہے، غیبت کے پردے سے باہر آ کر حالات مدینہ کے ناساز ہونے کے باوجود پتہ بھی چل جائے گا امام ہے، اور لوگ امام کے قریب نہیں پہنچ سکیں گے حجاز کی اس خطرناک صورتحال کی وجہ سے۔ یہ اہم چیز ہے، اور یہ 2-3 مہینے ایمان اور امتحانات کے مہینے ہوں گے۔ اور پھر چوں ہی ظہور اکبر یا خروج اطہر کا یقینی وقت کہ جس وقت قیام کا آغاز ہے، اس وقت بالکل قریب آسانی ہو جائے گی۔ یہ 2-3 مہینوں میں تو مشکلات ڈھونڈنا، وہ کیا ہے کہ اچانک گھر میں سوئے ہوئے آدمی، مکان کی چھت پر سوئے ہوئے آدمی، معرفت سے بلندی ہے، اچانک مکہ پہنچ جائیں گے۔ کچھ لوگ اپنے گلی میں کھڑے ہو کر بادل کے ٹکڑے کو کہیں گے، بادل کا ٹکڑا نیچے آ جائے گا، اس پر بیٹھ کر مکہ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ کچھ لوگ کے لیے زمین کے راستوں کے سفر آسان ہو جائیں گے، زمین پر ایک قدم رکھیں گے امام زمانہ کی برکت کی وجہ سے۔ ویسے تو میں عرض کر چکا ہوں کہ زمین پتھروں پر بھی اناج اگ جائے گا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر گندم اگ جائے گی، ہر چیز کی فراوانی ہوگی، اور لوگوں کی یہ برکتیں بھی ہوں گی کہ فوراً سفر۔ تو لہذا سرزمین حجاز میں 23 رمضان سے
10 محرم تک جو ظہور کا سال ہے، خروج یا تھر کا سال ہے، یہ 3 مہینے بڑے اہم، اس میں دعائیں ذکر بڑا ضروری ہے۔ بالخصوص روایات میں ہے کہ جب فتنہ دجال ہو تو سورہ فاتحہ کا تذکرہ بہت، ویسے بھی سورہ الحمدللہ پڑھنا رمضان ہو باقی چیز اعمال میں، یہ موت کے علاوہ تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج مختصر اسی بات پر صرف کہ 23 رمضان ندائے آسمانی جناب جبرائیل علیہ السلام کا اعلان اور امام کے ظہور کے اعلان کا دن، لہذا میں تمام دنیا کے مومنین جہاں تک میری آواز جائے، میں گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، آپ سے التماس کروں گا، عرض کروں گا کہ 23 رمضان کا دن ضرور منائیں، امام کی دعا۔ تو اگر آپ یہ وفاداری کی کوشش کریں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ 23 رمضان کی دعا اور یاد امام زمانہ، آج جو وبا ہے، اس میں بھی آپ کے لیے تحفظ کی علامت بنے گی۔ وبا امام سے پہلے پھوٹنی ہے، اور ان کا بڑا علاج یاد مہدی یا سال یا با سال، اللہم کل ولی کر، امام کی یاد۔ اور اسی 23 ماہ رمضان کے حوالے سے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تعارف امام زمانہ میں علامہ امیر حسن نجفی نے ترجمہ کیا کہ امام زمانہ نے جو خود لفظ بتلائے مومنین کو، جناب میر باقر داماد کی قبر پر جناب قاسم کو، کہ اس طرح مجھے یاد کیا جائے ان جملوں کے ساتھ، یا اللہ یا محمد، امام زمانہ کے جملے آپ کا زبان سے، یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی۔ تو یہ جملے بالخصوص یہ وہ جملے ہیں امام زمانہ کے دربار میں استغاثہ جو امام کی اپنی مقدس زبان سے جاری ہوئے۔ لہذا میرے عزیزو، تو ان چیزوں کے ساتھ، ان وظیفوں اور ان عملیات کے ساتھ عامل بن کر آپ امام زمانہ کو یاد کریں، اور 23 ماہ مبارک رمضان کا خصوصی دن، پھر کہتا ہوں 19 21 کی میں نفی نہیں کر رہا، کرو اعمال، 19 21 23 کی رات لیلۃ القدر کی یقینی راتیں نہیں، ان تینوں میں سے ایک ہے کنفرم اور یقینی جو چیز ہے وہ منائی جاتی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے 23 رمضان کا دن، امام کے ظہور کا اعلان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔